جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لو، تھکے ہوئے ہو بیٹھ پہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز نہیں چھوڑو۔ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی آزادی دے دی ہے کہ مٹی جیسی چیز بھی اگر مل جائے تو اس سے اپنا تیمم کر کے پاک کر لو اپنے آپ کو۔ کوئی بھی ایسی چیز لو جس سے تم اپنے آپ کو صرف ہاتھ پھیر کر کے صاف کر سکو نیت کے ساتھ، اور اس نماز کو نہیں چھوڑو اپنی کہ وہ میرا تو وضو نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا آج۔ آپ کا وضو نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ فرض نماز ہے، اس کے لیے آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ پاک پروردگار میں وضو سے نہیں تھا، آج معاف کر دینا، اگلی دفعہ کے لیے میں تیاری کر کے رکھوں گا اپنی انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین، یہ محبت کی ادائیں ہیں جو رب کو پسند ہیں، یہ محبت کی ادائیں ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے کریں، اس کی مخلوق کو کر کے ہم اس کو دکھائیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں یا رب العالمین۔ یہی ادائیں اس کو پسند ہیں۔ اپنی نماز نہیں چھوڑو، صبح اٹھ رہے ہو، فجر میں نکلے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہو نہیں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو، کہیں گاڑی روک لو، کہیں روک کے پڑھ لو، یا نماز بچھا کے پڑھ لو، نہیں بچھا کے پڑھ سکتے بیٹھ کے سیٹ پہ پڑھ لو، پر اپنی صلاح نہ چھوڑو۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رجوع کرو میرے ساتھ، جس رجوع کو ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے پتھر رکھ رہے تھے تو رجوع کر رہے تھے، وہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں تھے، وہ نماز میں تھے، وہ تو اس وقت نماز پڑھ لو، کہیں پہ بھی نماز پڑھ لو۔ جو اللہ تعالیٰ جو چیزیں مانگ رہے ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے اس دنیا کے اوپر۔ ہم دنیا میں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے گول بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کھڑکی لگائی ہے، نہ کوئی دروازہ لگا ہے، نہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، نہ یہاں پہ کوئی چیز اندر آتی ہے کھانے کی، نہ یہاں سے کوئی چیز باہر جاتی ہے کھانے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ہمارے لیے جو ہے سسٹم بنا کر کے دے دیا ہے، جو خود ہی خود گھوم رہا ہے گول گول، اور ہر جنریشن کے لیے گھوم رہا ہے، ہر امت کے لیے گھوم رہا ہے، اور ہر امت کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو لا کر کے وٹنس بنائیں گے۔ پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے وٹنس ہیں، ان کا کام ہی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کی پہلی جاب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو ہے پیغام پہنچائیں ہم تک، سب سے پہلا کام ہی یہی ہے۔ اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اتنی شاندار کتاب ہے یہ کہ اس کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے کہ اپنی تعریف سے شروع کیا ہے اللہ رب العالمین نے، پھر ان لوگوں کی تعریف سے شروع کیا ہے اللہ رب العالمین نے جو اللہ کو پسند ہیں اور جو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، کون لوگ ہیں جو کہ بیچ میں، جن سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی تخلیق کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کی کفر کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی کہانیاں سناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں سناتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ کہانیاں سناتے ہیں جن کہانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں ان سچویشنز کے اندر جہاں پہ ان کو اللہ کی جو ہے ہیلپ کی، ایڈوائس کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ کوئی ثواب نہیں بستا اس جگہ کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تیسرے پارے میں ہی بتا دیا ہے کہ احکامات ہیں اور مشابہات ہیں، اور جو لوگ عقل مند ہیں وہ احکامات کی اتباع کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور باقی جو چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی آتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، سمپل سی بات ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کو تعلیم دی ہے ہر چیز کی، اگر سیاست ہو رہی ہے تو سیاست کی تعلیم دی ہے، اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کی تعلیم دی ہے، اور تعلیم دے کر اس نے اس پیغمبر کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اسی تعلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلتے ہیں، اور اپنی زندگی کے معاملات میں وہ کامیاب چلتے ہیں، اور یہ دین پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دین پھیلتا ہے، اور پھیلنے کے بعد پھر یہ فرقے ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ فرقے ہونے کے بعد اس کے اندر مزید کچھ فرقے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پر اس جگہ پر کے آ جاتے ہیں کہ جب ہم اپنی کتاب کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور ہم بھولنے کے بعد ہم یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 1,32,000 پیغمبر بھیجے ہمارے اوپر، تو ہمارے ساتھ کچھ تو ایشو ہے نا، جو پیغمبر آئے ہیں اتنے سارے، تو ہم اتنے شریف کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر کے ہمیں جنت میں ڈال دے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، چاہے ہماری حرکتیں مسلمانوں جیسی ہوں کہ نہ ہو، تو ہمارا کیا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو درست کر کے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ میں لے کے چلنا ہے، اس سول میں لے کے چلنا ہے جو کہ ٹرینکل ہے، جو اللہ کے احکامات کے پیچھے چل ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ انعام ہوا ہے، پیغمبروں کے اوپر انعام ہوا ہے، جو کہ ہماری زندگیوں کا نمونہ ہونے چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں، جن کی پیڑھیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، جن کی خون میں سے، جن کی تعلیم میں سے، جن کی تربیت میں سے اس پیڑھی کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ شب قدر کی رات پہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر کلام فرماتے ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، کے پڑھو، اس کو پڑھو، پڑھائی شروع کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں بھی اپنے دین کی پڑھائی شروع کرنی ہے، اور اسی قرآن سے شروع کرنی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہمارے لیے نجات ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کتاب سے سچی اور کوئی کتاب ہے نہیں، اس دنیا کے اندر اس کتاب کے لفظوں سے سچے لفظ کسی کے ہے نہیں، تو ہمیں اسی کے سچے لفظوں کے ساتھ جس طریقے سے سچے طور پر اللہ رب العالمین نے اس میں لکھے ہیں، ہمیں اسی حساب سے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری پروفیسی کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی آمد کا ہونا اور پیغمبروں کی آمد کا ہونا
ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ہونا، اور پھر ان کو ان مصیبتوں سے گزرنا کہ جہاں پہ ان کی دشمنیاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ دشمنیاں جب چلی ہیں تو وہ دشمنیاں اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہوتی کسی مذہب کے اندر، اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی مذہب کے اندر۔ جب ہٹلر نے مارے تھے جوش اتنے سارے، وہ بھی ایک کیتھولک کرسچن تھا، تو اس نے بھی مارے تھے بہت سارے جوس، تو دشمنیاں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگوں کو یہ سوچ کر چلنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو اس کی روح سے پڑھیں، اور روزانہ اس کو فجر کے وقت پڑھیں، اور اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کتاب میں سے نکالیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں جو میں نے اس میں سے سب سے پہلا کام میرا یہ کہ اس کتاب میں سے میں احکامات نکالوں، اور پھر میں ان کہانیوں کو سنوں کہ جن کہانیوں کے ذکر اللہ رب العالمین ان پیغمبروں کا کرتے ہیں، میں ان دعاؤں کو سنوں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن میں لکھی ہوئی دعا سے بڑی کوئی دعا کیا ہو سکتی ہے جو پیغمبروں نے کری ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی خوبصورت دعائیں اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں ڈالی ہیں، اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں وہ، کہ اس نے اپنے پیغمبر کو پڑھائی ہیں، ان پیغمبروں کی جو پیچھے گزر گئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں تمہیں ان کی کہانیاں سناتا ہوں جن کی کہانیاں تم نے کبھی سنی ہی نہیں، میں ان پیغمبروں کی کہانیاں تمہیں سنا۔ تو ہمیں کہہ رہا ہے وہ کہ سنو کہانیاں پیغمبروں کی، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے قرآن کے اندر، کیا کہہ رہا ہے وہ رب ہم سے، کیا باتیں کر رہا ہے وہ، اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے وہ، پر ہم کہیں مصروف ہیں۔